نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، اسٹیج پر موجود علماء اعظام، یہ مدرسہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کے نام سے موسوم، صحابی کے نام سے. یہ صحابی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ڈھونڈ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جب مکہ آتے، آپ جہاں نزول فرماتے یہ وہیں پہ رکتے، آپ جہاں نماز پڑھتے وہ وہیں پہ نماز پڑھتے. کہیں نشیب میں آپ نے نماز پڑھی، کہیں بطحہ میں آپ نے نماز پڑھی، سنگریزوں پر آپ نے وہاں نماز پڑھی. آپ جہاں رک کر کے پیشاب کرتے تھے یہ صحابی وہیں رک کے پیشاب کرتے. ایسا سنت کے عاشق تھے، اور جاتے وہ جس راستے سے جاتے تھے اس راستے میں رکنا، نماز پڑھنا، جس طریقے سے آپ جاتے تھے سنت کے ایسا عاشق تھے. اور ہم لوگ بس اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں کہ ہمیں حدیث و قرآن کیا کہتا اس کی فکر نہیں. بس سیریل دیکھ لیا، کسی ایکٹرس کو دیکھ لیا، جس کو دیکھ لیا وہاں سے ہم نے حاصل کر دیا. نہیں، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. لقد جاءکم فی رسول اللہ، اس میں قرآن میں ہے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے، وہ خود ایک نمونہ، ایک آئیڈیل ہے. میرا تو یہ مکتب جو بنایا گیا ہے، مدرسہ جو بنایا گیا، یہ سیکھنے کی جگہ. یہاں آپ کو وہ علوم سکھائے جائیں گے جس کے لیے آپ دنیا میں آئے ہیں. ہم دنیا میں آئے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہے، لیکن اللہ نے انسانوں اور جناتوں کو ہی مکلف بنایا ہے عبادت. ہم اس کے مکلف ہیں. ہم جو آئے ہیں دنیا میں اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے. لیکن ہم دنیا میں آ کر کے لگے دوسرے کاموں میں، اور جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد ہم نے چھوڑ دیا. یہ مدارس، یہ مکاتب، مساجد میں کوئی استاد، کوئی حافظ صاحب بیٹھ گئے، کوئی قرآن قاعدہ پڑھا رہا ہے، کوئی تعلیم الاسلام پڑھا رہا ہے، کوئی دینیات پڑھا رہا ہے، کوئی اسلامیات پڑھا رہا ہے. سب کا ایک مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو پہنچنے اور پہنچانے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب ہے، ان کا فریضہ ہے نماز پڑھنے پڑھانے کا، وہ تنخواہوں میں آئے ہیں، وہ نماز پڑھائیں گے، وہ نورانی خانہ پڑھائیں گے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس میں مرد بھی آ گئے اور ہماری عورتیں بھی اس میں آگے داخل ہو گئی. ہر اسلام والے کا دین کا سیکھنا ضروری ہے جتنا اس پر فرض دیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ غسل کے فرائض ہی نہیں پتا. ہم ممبئی گئے، وہاں پہ پتہ چلا کہ ہمارے دوست بتانے لگے کہ ہم نے وہاں پہ غسل کا طریقہ بتایا کہ غسل اس طریقے سے کیا جاتا ہے. بہت سی عورتیں وہاں سے اٹھ کر کے گئی، پہلے غسل کا ان کو پتہ ہی نہیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے. نہا تو لیے، وہ اپنے جسم پر پانی تو ڈال لیا، لیکن ہمارا غسل نہیں ہوا. نماز بس ایسے ہی رہی کہ ہم نے اپنے سر کو مسجد میں جھکا کے یا مصلی میں جھکا کے چلے ہیں. فریضہ ادا نہیں ہو سکا. یہ علوم آپ کو کہاں ملیں گے؟ کسی پھٹے پرانے کپڑے میں جو لوگ مساجد میں بیٹھ کر کے گھر بار چھوڑ کر کے آگے اولاد کو چھوڑ کر کے امت کی فکر اور غم میں لگے ہوئے ہیں کہ امت کسی طرح سے گمراہی سے بچ جائے. اور ہم ان سے ملنا نہیں چاہتے، ان سے قریب ہونا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ بیچارہ استاد غریب ہے، وہ آپ کے برابر کا ہے نہیں. آپ 10,000 کے سوٹ پہنتے ہو، وہ 1,000 کا بھی نہیں پہن پاتا، 400-500 والا پہنتا. لیکن نماز میں کون کس کا مسلح پہ جانے کا؟ اسی 500 روپے کپڑے پہن کر کے جو مسجد میں ہے.
بڑے سے بڑا بادشاہ ہے، سورہ فاتحہ یاد نہیں تو مصلی پہ نہیں جا سکتا۔ قرآن کو نماز میں جتنا فرض کیا گیا پڑھنا اتنا نہیں آتا ہے، وہ مصلی پہ نہیں جا سکتا۔ ایک معصوم بچہ، ایک غریب بچہ جس کو نماز میں قرآن پڑھنے آتا ہے، نماز پڑھانے آتا ہے، وہ مصلی پہ جائے گا نماز پڑھانے۔ یہ مکاتب، مدارس، مساجد، یہ ہمارے اسلام کے لیے ایک مضبوط ڈھال اور قلعہ ہے، ہمارے دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے احادیث قرآن جو تواتر سے چلی آئی ہے، نقلن چلی آئی ہے، ان سب کی حفاظت کے لیے یہ مدارس، مکاتب قائم کیے جاتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں اپنے ماں باپ کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، ان کو دعا تک یاد نہیں ہوتی۔ بیٹا امریکہ سے تو آ گیا ابا کے جنازے میں، جنازے کو روک دیا گیا، جنازہ کی نماز آج نہیں کل ہوگی، وہاں سے 50,000 کا ٹکٹ لے کے آ گئے، لیکن نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ تکبیر فرض ہے کہ دعا سنت ہے، کیا ہے، کچھ نہیں۔ جس مقصد کے لیے ہمارے اگر وہی نہیں سیکھ سکے تو پھر دنیا میں جینے کا ہمیں کیسے حق ہو سکتا ہے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں جس کا پیسہ جتنا زیادہ ہو گیا، اس کی شہرت جتنی زیادہ ہو گئی، جو جتنے اونچے مقام مرتبے میں پہنچ گیا، وہ دین سے اتنا دور ہوتا چلا گیا، اس کو کچھ بھی کر نہیں۔ اور اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر بھاگنے کا موقع نہیں ملتا۔ اپنے بچوں کو خاص طور سے ابتداءً، میں نہیں کہتا کہ آپ مدرسے میں داخل کرو، ٹھیک ہے آپ مدرسے میں داخل کرو، لیکن وہاں تو داخل کرو جہاں آپ کی ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے، جہاں آپ دیکھ لیجئے ہماری جو ابھی پیڑھی بچی ہے بوڑھوں کی یا اس سے پہلے کی، ان کو نماز پڑھنا نہیں آتا، قرآن کی تلاوت کرنے سے طریقہ نہیں، نماز کے فرائض بھی نہیں آتے، کچھ نہیں پتا، لیکن آپ ان کے سینے سے ان کا ایمان کبھی نہیں چھین سکتے۔ آپ ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے، ذرے ذرے کر دیجئے، اتنا چھوٹا کر دیجئے کہ اب اس کا ذرہ نہ ہو سکے، اس کا ٹکڑا نہ ہو سکے، لیکن پھر بھی وہ اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتے۔ دیکھیں ہمارے مکاتب میں، ان کے سینوں میں، ان کے جسموں میں، ان کے خون کی رگوں میں ایمان کو ایسا بھر دیا جاتا تھا کہ کوئی نکال نہیں سکتا۔ اور اب ہماری مائیں کیا کرتی ہیں؟ گود میں بچہ ہے اور سامنے سیریل چل رہا ہے، اور ہم اپنے بچوں کا نام بھی اسی سیریل کے مناسبت سے رکھتے ہیں، اور فون کریں گے مفتی صاحب یہ بچے کا یہ نام رکھنا چاہتے ہیں، اس کا معنی ڈھونڈ لیجئے۔ مفتی صاحب کا ایک کام خالی ہے، وہ سب کے ناموں کا معنی ڈھونڈے۔ بعض مرتبہ تو لغت میں بھی نہیں ملتا، جبکہ عربی لغت بہت وسیع ہے، آپ کچھ بھی ڈھونڈیے مل ہی جاتا ہے، لیکن بس سیریل میں نام دیکھا اور وہی نام بچے کا رکھ لیا۔ یہ نہیں پوچھیں گے مفتی صاحب کوئی اچھا سا نام بچے کا تجویز فرما دیجیے، نہیں، وہ خود حکم چلائیں گے، میں نے یہ نام رکھا ہے، اس کا معنی بتا دیجیے۔ واہ، عبداللہ، محمد، عبد الرحمن، یہ سب نام نہیں پسند آتا، دوسرے نام پسند آتے ہیں، نئے نام لوگوں کو چاہیے۔ تو نئی دنیا میں چلے جاؤ، پرانی چیز پسند نہیں ہے تو تم انسان نہیں کوئی اور مخلوق بن جاؤ کہ ہزاروں ہزار سال سے ہماری پیڑھیاں اسی شکل و صورت میں آ رہی ہیں، اب ہم کو یہ نہیں چاہیے، اب دوسری شکل و صورت چاہیے۔ میرے بھائیو، علم یہ ایک برتن ہے پانی پینے کا۔ آپ نے سمجھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، ایک پاٹ ہے، ایک برتن ہے، یہ معلوم ہے آپ کو، تو آپ کا اس کا علم ہو گیا، یہ پانی رکھنے کا ایک برتن۔ آپ کو بند چیز میں کوئی چیز لائی جائے اور اس میں آپ کو نہ پتا ہو کہ کیا ہے، یہ ہے غیر علم۔ اس کا علم ہے، آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ کسی کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہ یاد ہو تو اس کا عالم نہیں ہے، یہی تو فرق ہے عالم غیر عالم میں۔ آج لوگ مسائل کو اپنی زندگی کے مسائل کو لوگ یوٹیوب سے نکالتے ہیں، اس کا حل نکالتے ہیں، پرسنل لائف کو کہاں ڈھونڈتے ہیں، ان کے مسائل کو لوگ موبائل میں گوگل پہ جا کے سرچ کر کے نکالتے ہیں، مجھے یہ پریشانی ہے، اس کا مجھے حل چاہیے۔ ایئرپورٹ میں مجھے ایک صاحب ملے، مجھے بڑا اچھا لگا، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آج ہمارے نبی نہیں ہے، اگر ہمارے نبی ہوتے تو میں ان سے شکایت کرتا، ہماری زندگی میں کوئی پرابلم آتی تو ہم اپنے نبی کو شکایت کرتے، اللہ کے رسول میری زندگی میں یہ پرابلم ہے، ہمارے نبی نہیں ہے
تو میں اپنے رب سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنے رب سے شکایت کرتا ہوں، مجھے یہ پریشانی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب میں نہیں رہوں گا تو میری امت کا خلیفہ میرا رب ہوگا۔ سبحان اللہ، میں نہیں رہوں گا تو میری امت کا خلیفہ کون ہوگا؟ میرا رب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف تو لے گئے لیکن ہمیں تنہا چھوڑ کے نہیں گئے، اللہ کا خلیفہ بنا کر کے چلے۔ تو دین اسلام کا سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم 12-15 سال کے بچے جو کانوینٹوں میں، چلڈرنوں میں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کلمہ تک یاد نہیں۔ سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم۔ بس مسلمان کے گھر میں رسمن مسلمان ہے، ایک رسمی چیز ہے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے آ رہا ہوں۔ ان کے ایمان پر کون باقی رکھ سکتا ہے؟ ان کی ایمان کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہے؟ جو 15 سال کا بچہ، اس کو کلمہ تک یاد نہیں ہے، مسجد و مندر کے امتیاز کو کون بتائے گا ان کی؟ لیکن آج ہے میں کہ ہمارا بیٹا پائلٹ بنے گا، ہمارا بیٹا جج بنے گا۔ جج بننے سے منع نہیں کیا جاتا، پائلٹ بننے سے منع نہیں، شوق سے پڑھو، لیکن اپنے اسلام کو، ایمان کو باقی رکھتے ہوئے پڑھو۔ آپ ایک جہاز پڑھاتے ہو، آپ متبع سنت ہو تو سبحان اللہ، نور علی نور ہے۔ آپ ایک جج کی کرسی میں بیٹھتے ہو، آپ سنت کی اتباع کرنے والے ہو، علوم قرآن، علوم حدیث آپ کے پاس ہے، سبحان اللہ۔ آپ غلط کسی کے سلسلے میں فیصلہ نہیں کرو گے، وہ کرسیاں ہماری ہیں۔ لیکن اب ہم جب جج بنیں گے تو ہمارا لباس بھی چینج ہوگا، ہمارا رہنے سہنے کا طریقہ بھی چینج ہو جائے گا، کھانے پینے کا الگ ایک انداز ہوگا، کیونکہ مدرسے والے بیٹھ کے کھاتے ہیں تو ہم کھڑے ہو کے کھائیں گے، مدرسے والے دسترخوان لگا کے کھاتے ہیں تو ہم بفر سسٹم سے کھائیں گے، جیسے ایک بیل ایک بھینس کھانا کھاتے ہیں اس طریقے سے ہم بھی کھانا کھائیں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ یہاں پہ بکریاں، بھینس اور بیل کپڑے پہنتی ہے کیا؟ بہترین سوٹ اور بوٹ میں نکلتی ہیں، کھانے کے لیے دسترخوان لگاتی ہیں، بازاروں میں جانے کے لیے پرفیوم کر کے جاتی ہے، کچھ نہیں، وہ ایک عام سے اللہ کی مخلوق ہے، جیسے گھر میں ویسی بازار، ویسی صحرا میں، ویسی دریا کے کنارے کہیں بھی چلے جائیں ان کی ایک حیات ہے۔ لیکن مسلمان کا الگ الگ انداز ہے، انسان کا الگ انداز ہے، بیوی کے پاس جائے گا تو الگ انداز سے، ماں کے پاس جاتا ہے تو الگ انداز سے، سسرال جاتا ہے تو اس کے الگ کپڑے، مدرسے میں جاتا ہے تو اس کے الگ کپڑے، کالج جاتا ہے تو اس کے الگ ڈریس ہے، مہمان نوازی میں جاتا ہے تو اس کے الگ کپڑے، اس سلیقہ مندی سے کرتا پاجامہ پہن کر کے، لباس پہن کر کے، ٹوپی لگا کر کے، خوشبو لگا کر کے مہذب انداز میں جاتا ہے، سلام اور دعا کرتا ہے، کھانے کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے، اس پہ بیٹھتا ہے، سلیقے سے بسم اللہ کر کے ایک ایک لقمہ اٹھا کے کھاتا ہے، 3 سانس میں پانی پیتا ہے۔ یہی نہ ہے، یہی نہ ہمارا اسلام۔ لیکن آج ہم اتنے ماڈرن ہو گئے، شریعت سے ایک دم غافل ہو گئے، شریعت سے ایک دم غافل ہو گئے، یوٹیوب دیکھ کر کے ہاتھوں میں چین پہن لیا، کانوں میں بانیاں پہن لی، اور کہیں سے بال اڑا دیا، کہیں پہ رکھ لیا۔ ہماری شادیاں رقص اور ناچ کا ایک مرکز بن چکی ہیں۔ کیوں؟ علوم شریعت سے پیچھے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو علوم دین ضرور سکھائیے، ورنہ قیامت کے دن ہمارے یہی بچے اللہ کی عدالت میں اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے علم دین نہیں سکھایا، مجھے نماز کا کچھ نہیں پتا، مجھے زکات کا کچھ بھی نہیں پتا، مجھے بہنوں کے حقوق کا کچھ بھی علم نہیں تھا، یہ میرا باپ اگر مجھے دین پڑھاتا تو آج میں آپ کی رحمت میں ہوتا، آج میں آپ کے عذاب تلے جا رہا ہوں۔ اے اللہ مجھے پہلے میرے باپ کو جہنم میں پھینکیے، میرے بڑے بھائی کو جہنم میں پھینکیے، میرے سرپرست کو جہنم میں پھینکیے، ساتھ میں مجھے بھی پھینکیے۔ اور بچہ اسکول بھی جاتا ہے، حافظ صاحب کے پاس قرآن بھی سیکھتا ہے، علوم دینیہ بھی سیکھتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ کسی مکتب میں جا کر کے اپنے ایمان کو سنوارتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی تو مقصد ہے۔ یہ مکاتب اور یہ مدارس جس دن بند ہو گئے، ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی ہیں،
ہمیں اس کے اب تو پڑھنے کا نہ شوق ہے نہ سننے کا شوق. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ خباب، ابتدائی اسلام میں تمہیں جو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں ان کے کچھ واقعات مجھے سناؤ. حضرت خباب نے فرمایا کہ امیر المؤمنین کچھ واقعات نہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا. کچھ واقعات نہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ابتدائی اسلام میں جو مجھے تکلیفیں دی گئی اس میں سے ایک تکلیف یہ ہے کہ آگ کے انگارے بنائے جاتے تھے، ایک دو کوئلہ نہیں، آگ کے دور تک انگارے بنائے جاتے تھے. مجھے اس پر لیٹا کر کے مجھے کھینچا جاتا تھا. غضب یہ تھا کہ وہ آگ کے انگارے میرے جسم جب جلتے تھے اس میں سے جو خون اور پانی نکلتا تھا اس سے یہ آگ بجھ جاتی تھی. اسی لیے انہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے جسموں کو جھلسایا تھا آگ میں، اسی لیے انہوں نے دنیا کو اپنے لیے جہنم بنا لیا تھا کہ آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس دین کو پیچھے چھوڑ دے گی، یہود و نصارہ کے طرز پر زندگی گزارے گی، کھانے کا طریقہ یہود جیسا ہوگا، کپڑا پہننے کا طریقہ نصارہ جیسا ہوگا، مذہب اسلام کے علاوہ ہمارے کپڑے ہوں گے، ہمارے جینے کا طریقہ ہوگا. نہیں، صحابہ کرام کی قبریں آپ کو مدینے میں کم ملیں گی، صحابہ کرام کی قبریں آپ کو اطراف عالم میں ملیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہنم کی کھائی سے بچانے کے لیے صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ملک تک چھوڑ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہنم سے بچ جائے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے سلسلے میں جو شعر ہے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا لیے گھوڑے ہم. کیا مطلب؟ یہ تو ایک شعر سن لیا تو مزہ آ گیا. دریا کے ساحل پہ جب آبادیاں ختم ہو گئی آپ نے کہا کہ چلو دریا میں بھی گھوڑے دوڑاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس باغ میں اللہ کی کوئی مخلوق ہوگی، وہاں تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچائیں. ہمیں یہی علوم سیکھنے کی سخت ضرورت ہے. ہمیں اگر جینے کا سلیقہ نہ آیا، مرنے کا سلیقہ نہ آیا، ارے مرنے کا بھی سلیقہ تو ہونا چاہیے کہ بس جس طریقے سے پیدا ہوئے اور ایک طریقے سے دنیا سے چلے گئے، جینے کا بھی سلیقہ ہو اور مرنے کا بھی سلیقہ ہو. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو اعمال اگر ہمارے ہوں گے ایسے تو زبان پر کلمہ جاری ہوگا. زندگی میں جو جس کام کو کثرت سے کرتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پر یا اس کے سامنے ان کاموں کے خیالات آتے ہیں. آپ نے کرکٹ کھیلا، کرکٹ آپ جب کرکٹ کھیلتے ہوں گے تو شام میں جب آپ گھر جاتے ہیں پورا دن کھیل کے، آپ آنکھ بند کریں یا لیٹے یا رکوع سجدے میں جائے تو بال ایسا لگتا ہے کہ سامنے آ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جس کام کو آپ اپنی زندگی میں برابر کرتے ہو وہ کام سامنے آتا ہے. زندگی میں جو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارے گا، موت کے وقت اس کے وہ سارے اعمال اس کے سامنے آئیں گے. اور ہم نے تو زندگی بھر شراب پی ہے تو موت کے وقت زمزم نہیں شراب ہی مانگیں گے. زندگی میں ہم گالیاں ہی دیتے رہے تو مرتے وقت بھی زبان سے گالیاں نکلتی ہیں. ایسے بہت سارے واقعات کتابوں میں لکھے. آج تو علوم دینیہ کی ہمارے پاس قدر نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہیں. اب تو بڑا آسان ہے، گھر کے بازو میں مکتب ہے، حافظ صاحب آتے ہیں گھر میں پڑھا کے چلے جاتے. پہلے لوگ اپنا گھر نہیں، گاؤں نہیں، شہر نہیں، اپنا ملک چھوڑ دیتے تھے. اس طرح کے بہت سارے واقعات اکابرین اسلاف کی کتابوں میں موجود ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ایک بچہ جو ہے اس کے والد صاحب اس کو مدرسے میں داخل کرنے کے لیے جانے لگے. شاہ دوشی بڑا نام ہے ان کا. تو والدہ نے کہا کہ بچہ تو چھوٹا کہاں لے کے جائیں؟ کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ کا دین سیکھے گا. لے کے گئے. بہرحال اس طریقے سے کھانے پینے کا مدرسوں میں انتظام نہیں ہوتا تھا. جو جاتا تھا اپنا کپڑا، اپنا کھانا، اپنا سونا. اب تو یہ مدرسے کے نوجوان خادمین اسلام
خادمین مدارس و مکاتب و مساجد، یہ لوگ مکتب میں لاتے ہیں، کھانے پینے سونے اور ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں فراغت کے ساتھ، ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے بس۔ وہاں پہ لے کے گئے تو مدرسے کے منتظم نے کہا کہ کھانے پینے کا کوئی سسٹم تو ہے نہیں، کہا کہ میں اپنے بچوں کو پڑھانے لایا ہوں، کھلانے نہیں لایا۔ ہر بچے کا اپنا الگ سونا اور کھانے پینے کا انتظام تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھانے لایا ہوں، کھلانے نہیں لایا ہوں۔ بہرحال چھوڑ کر کے چلے گئے گھر، اللہ کے حوالے کر دیا۔ چھٹی کا جب وقت ہوا تو بچہ کھانا تو ڈھونڈے گا نا، ادھر دیکھ رہا ہے تو نہ ماں نظر آ رہی، نہ بڑی بہن جو محبت سے کھانے کھلاتی تھی، نہ دادی سامنے ہے، نہ بڑا بھائی ہے، نہ باپ، کوئی بھی نہیں۔ چھوٹا سا بچہ کھانے کے وقت کھانا تو تلاش کرے گا نا، یہ بچہ رونے لگا کہ آج مجھے کوئی کھانا دینے والا نہیں، اور ہر بچے کے کھانے کا کہیں نہ کہیں انتظام تھا۔ بہت رویا یہ بچہ، تو سامنے گھر سے ایک بڑھیا نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے تو بلایا، بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو؟ اس نے سارا واقعہ بتایا، ابا مجھے یہاں پڑھنے کے لیے چھوڑ کے چلے گئے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، میرا شوہر انتقال کر گیا، میں 2 روٹیاں بناتی ہوں، ایک بچ جاتی ہے، اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا، میرے کھانے کا اور تمہارے پڑھنے کا۔ ایک روٹی بڑھیا خود کھاتی، ایک روٹی بچے کو کھلاتی۔ بچے کا جس دن آخری سبق تھا، بچہ سبق سنا کے بڑی تیزی سے نکلا، کہا اس بوڑھی ماں کی چوکھٹ پر کہ ماں کو آج بتاؤ کہ آج جس بچے کو تو روٹی کھلاتی تھی، آج وہ بچہ حافظ قرآن ہو چکا ہے۔ چوکھٹ پر پہنچتا ہے، وہاں پہ 2-4 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کہاں جا رہے؟ کہا کہ ماں کو بتانے جا رہا ہوں کہ میں حافظ قرآن ہو گیا ہوں، میری ماں مجھے کھلاتی تھی۔ بتایا لوگوں نے کہ وہ ماں، تمہارا ادھر سبق مکمل ہوا، ادھر اس ماں کی زندگی مکمل ہو گئی، روح پرواز کر۔ سبحان اللہ، اتنی مشکل طریقے سے ہمارے اکابر نے تعلیم حاصل کی ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں۔ میرے بھائیوں، مکاتب اور مدارس کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ ہمارے منتظر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وقت ہو گیا ہے، صاحب کہہ رہے ہیں کہ 30 منٹ آپ کا ہے۔ بہرحال سب کے لیے بولنے کا موقع ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ یہ علوم، انما العلماء، علماء جو ہوتے ہیں علوم کے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، درہم و دینار کے وارث نہیں ہوتے ہیں۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ ہمارے کھانے پینے کا انتظام اگر ہم دین میں لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے کرتا ہے جسے زندگی میں کبھی خیال بھی نہیں آتا۔ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی زندگیوں میں ایسے واقعات آئے ہوں گے کہ ایسی جگہ سے اللہ دیتا ہے کہ وہاں سے کبھی گمان بھی نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علوم دینیہ سے اس کا شوق، اس کا جذبہ عطا فرمائے، اس کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکاتب و مدارس میں زیادہ سے زیادہ طلبہ کو اللہ تعالیٰ ان کی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔